بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان عمل کا اخلاص سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، عمل کا اخلاص حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ ایک مرتبہ جہاد کے دوران انہوں نے ایک دشمن پہلوان پر قابو پا لیا۔ انہوں نے تلوار میان سے نکالی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، نعوذ باللہ۔ اس نے اس چہرے پر تھوکا جس کے سامنے چاند بھی سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ اولیاء کرام کے سردار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے غصہ کرنے کے اپنے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار واپس میان میں ڈالی۔ وہ مشرک پہلوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابو میں تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کون سی بات دیکھ لی کہ میری جان بخش دی اور میرے دل و جان میں ایک شعلہ سا کون پڑا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور مروت میں بے مثل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ابر کی طرح ہیں جس نے بنی اسرائیل کو بغیر مشقت کے 40 سال تک رزق مہیا کیا، اور اگر وہ بند ہوا تو ان لوگوں کی حرص اور بدبختی کی وجہ سے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے وہ کھانا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس بات کو بغیر کسی تعویل کے مان لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احسان اور خلوص سے نوازے۔ اگر تم نے تعویل کرنی ہے تو اپنی کرو، نہ کہ احادیث کی۔ اپنے دماغ کو برا کہو، باغ کو برا نہ کہو۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں سے کچھ بتا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری کے تلوار نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے، اس لیے بغیر تلوار کے قتل کرنا اسی کا کام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشاہدہ حق کا حاصل ہے اور جس کے مناطب مختلف ہیں۔ مشاہدہ حق غیبی جادو ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس راز کو بیان کر دیجئے کہ وہ نور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منکشف ہوا ہے اس کا کچھ عکس مجھ پر بھی پڑا ہے۔ میں رات کا مسافر ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پہ لے آئے ہیں تاکہ میں غلطی اور بھول سے بچ سکوں۔ چاند تو بغیر بولے رہنما ہوتے ہیں، لیکن اگر بول پڑے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر علم کا دروازہ ہیں اور مردبادی کے سورج اس کی شعاع میں ہیں۔ اے شیخ کامل، مجھے ایسا اطمینان عطا کر دیں کہ ہر ذرے کا مشاہدہ کر سکوں۔ مشاہدے کی وجہ سے مجھ پر حیرت کی کیفیت طاری ہے، مگر میں بغیر شیخ کامل کے مرتبہ کمال کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ غیب سے مناسبت شیخ کامل کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اس نو مسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ جب بچہ دنیا میں نہیں آتا تو مختلف ستارے اس کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جب اس میں روح ڈال دی جاتی ہے تو سورج اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں کہ اس جبن کا تعلق سورج کے ساتھ کس راستے سے ہوتا ہے؟ یہ ایک مخفی راستہ ہے جو ہمارے فہم سے بالا ہے۔ سورج کے بے شمار راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس سے سونا کان میں سورج سے پرورش حاصل کرتا ہے، پتھر یاقوت بن جاتا ہے۔ وہی راستہ لال کو سرخ رنگ عطا کرتا ہے، اور ایک راستہ ہے کہ میووں کو پکاتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ کسی حیران کو دل عطا کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں کہ اے شہباز، جو بغیر سپاہیوں کے لشکروں کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں، قہر کی جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مہر کس وجہ سے پیدا ہو گیا؟ اژدہے کو چھوڑ دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تلوار چلاتا ہوں۔ میں اپنے جسم کا غلام نہیں بلکہ میں اسد اللہ ہوں۔ میں نفسانی خواہشات کا شیر نہیں ہوں،
تم نے سنا کہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی اور میں تلوار کی مانند ہوں جسے چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے راستے سے اپنا سامان ہٹا لیا اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو معدوم خیال کر لیا ہے۔ میں جنگ میں قتل نہیں کرتا بلکہ زندگی عطا کرتا ہوں۔ میری تلوار سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے اور میں تنکا نہیں ہوا کہ ہوا میں ہلا دے۔ میں تو صبر اور علم کا پہاڑ ہوں۔ غصہ اور حرص کی ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں جو نیاز مند نہ ہو۔ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور خود پسندی کی ہوا سے اسے اڑا لیتی ہے جو اہل علم نہ ہو۔ اور جان لو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہوا کے لیے ایک تنکا ہوں۔ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے، لیکن میں نے اپنے غصے پہ قابو پا رکھا ہے اور اس ہوا کے بغیر میں جھک نہیں سکتا، کیونکہ عشق الہی کے بغیر میرا کوئی پیش رو نہیں ہے۔ اگرچہ میرا جسم تباہ شدہ لیکن میں نور میں غرق ہوں۔ میرا مقصد بغض اللہ ہے۔ میرے کسی فعل میں میری ذاتی غرض شامل نہیں ہوتی اور میرا یہ اخلاص عمل لوگوں کو دیکھ کر نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں دیکھی بات یعنی عین الیقین ہے۔ میں آستین اللہ تعالیٰ کے دامن سے وابستہ ہے اور میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے نور کا کسب کرتا رہتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ حضور اکرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگوں سے وہی بات کرو جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا جائے؟ میری گواہی شریعت میں معتبر ہوتی ہے کیونکہ میں آزاد ہوں، اور ایک آزاد کے آگے ہزاروں غلاموں کی گواہی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو شہوت، تکبر اور حرص کے غلام ہیں اور مرتے دم تک اسی کے غلام رہیں گے۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید میں فساوت قلبی کا بھی ذکر ہے اور میں اس سے پاک ہوں، اور بروز محشر شقی القلب لوگوں کے جگر خون میں نہائے جائیں گے۔ غصہ مجھے کیوں کر قیدی بنا سکتا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اندر آ کر دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نے تیری جان بخش دی اور اس کی رحمت غصے پہ غالب آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تجھے کوئی خطرہ نہیں، تو اب پتھر سے موتی بن جا، اور اب تو میں اور میں تو ہو گئے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قتل کر دیتا؟ تو نے ایمان اختیار کیا اور انتہائی عروج پر پہنچ گیا۔ تو نے تھوک کر وہ گناہ کیا جو ہر داد سے بہتر ہے۔ اس مرد کی مصیبت بڑی مبارک تھی۔ کیا گلاب کے پھول کانٹے سے نہیں نکلا کرتے؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبولیت کے دربار تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے ارادے سے نہیں کھینچا؟ کیا فرعون نے جادوگروں کو ان کے جادو کی وجہ سے نہیں بلایا تھا؟ وہ خوش نصیب بن جائیں۔ سرکشی بسا اوقات ایمان کامل کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر ان میں یہ سرکشی نہ ہوتی تو وہ کیسے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ پاتے؟ یاد رکھیے کہ نا امیدی کو خدا نے فنا کر دیا ہے، جبکہ گناہ اور مصیبت طاقت بن گئے ہیں۔ جب وہ گناہوں کو بدلنا چاہتا ہے تو برے کاموں کو عین طاقت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس سے شیطان رجیم مزید سنگسار ہو جاتا ہے اور ہماری اطاعت کا حسد سے شک ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کرے، لیکن جب دیکھتا ہے تو وہ ہماری اطاعت کے حسد سے شک ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو، مگر جب وہ اطاعت کو دیکھتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے بے حد منحوس ہوتا ہے۔ تو اندر داخل ہو جا، میں نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے، اور تو نے تھوکا تو میں نے تجھے تحفہ دیا۔ جب میں ظالم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں تو محبت والوں پر کس طرح جھکوں گا اور اپنے وفادار کو کیا کچھ عطا نہیں کروں گا؟ میں اسے خزانے اور لازوال ملک دوں گا، یہی لازوال بادشاہی بخشوں گا جس کا تصور بھی تو نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں وہ مرد کامل ہوں کہ اپنے قاتل کو بھی ڈنک کے بجائے شہد برساتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دن رات اپنے دشمنوں کو دیکھتا ہوں مگر مجھے غصہ نہیں آتا، کیونکہ مجھے موت بھی زندگی کی طرح اچھی لگتی ہے۔
میری موت نے میری زندگی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور بے نوائی کا سامان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے۔ مرنے سے قبل ہی مر جانا ہمارے لیے ہے، اور موت تو کافروں کے لیے خوف کا باعث اور مومن کے لیے امن کا باعث ہے۔ جس طرح دریا بطخ کے لیے قوت کا باعث ہے اور مرغ کے لیے کمزوری کا باعث، اس کا ظاہر موت اور باطن زندگی ہے۔ سامعین کرام، جن لوگوں کو موت سے عشق ہو ان کے لیے خود کو ہلاک نہ کرنے کا حکم نہیں، یہ حکم ان کے لیے ہے جن کی جان کا مرنا ہلاکت ہے، لیکن جن کے لیے موت کامیابی ہے ان کے لیے جلدی کا حکم ہے۔ ممانعت تو مرغوب کے لیے ہوتی ہے، مکروہ کے لیے نہیں۔ میرے لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم ان لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ سامعین کرام، وہ نو مسلم پہلوان حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے قتل کر دیجئے تاکہ میں برے وقت سے بچ سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہر ذرہ دشمن بن جائے اور اس کے ہاتھ میں تیرے لیے خنجر ہو تو تیرا ایک بھی بال بیکا نہیں کر سکتے، جبکہ تیری تقدیر میں ایسا لکھ دیا گیا ہو۔ تو بے فکر رہ، میں تیری سفارش کروں گا، میں روح کا مالک ہوں اور جسم کا غلام نہیں ہوں۔ میرے نزدیک اس جسم کی کچھ حیثیت نہیں۔ خنجر اور تلوار میرے لیے خوشبودار پھول کی مانند ہیں۔ جو جسم کو اس طرح مغلوب کر دے وہ امیر و خلافت کی حرص کب کر سکتا ہے؟ بظاہر وہ اگر حکومت کے لیے کوشاں ہے تو اس کے لیے حاکموں کے لیے حکومت کرنے کی رہنمائی کر سکے، حاکموں کے لیے قانون نامہ تحریر کرے اور امامت میں نئی روح پھونکتے، اگلے جہاں میں تو ان کی سرداری کو دیکھ لے گا۔ سامعین کرام، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران ایک مشرک پہلوان پر حاوی ہو گئے اور جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر نعوذ باللہ تھوک دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عادت کریمہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نو مسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور کوئی بھی امور اس کے حکم کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہوگا اور آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔